السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو آج ہمارے ساتھ ہیں خالد ندوی صاحب، جو کہ ایک اہم شخصیت ہیں. ان کی تعلیم جو ہے مدرسے بیک گراؤنڈ سے ہوئی ہے. اسی طرح انہوں نے جامعہ ملیہ سے بھی پڑھا ہے، اور یہ ابھی جاب کر رہے تھے انسٹیٹیوٹ آف آبجیکٹیو اسٹڈیز میں انچارج کی حیثیت سے، لیکن مارچ میں ان کی ریٹائرمنٹ ہو گئی ہے. تو اب یہ سماجی سطح پر بہت اچھے کام کر رہے ہیں، اور رمضان المبارک میں ان کے بہت زیادہ اسفار ہو رہے ہیں. جیسے کہ ابھی دہلی سے بہار آئے ہیں، اسی طرح بہت سارے ضلعوں میں ان کے اسفار ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے افطار پارٹی بھی کراتے ہیں. یہ اسی طرح سے بیواؤں کی خدمت کرتے ہیں. سماجی سطح پہ جتنے کام ہوتے ہیں یہ کام کر رہے ہیں. تو ہم جانتے ہیں کہ ان کا مقصد کیا ہے، اور یہ جو کام کر رہے ہیں ان کو کیا رزلٹ مل رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. عزیز گرامی، آپ نے جو سوال کیا ہے، جو چیزیں ہمارے سامنے رکھی ہیں، میں سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ رب کائنات ہم سے چھوٹے موٹے سماجی، سیاسی، معاشی طور پر مسلمانوں کے لیے خاص طور سے اور عام انسانوں کے لیے عام طور سے کام لے لیتا ہے، اور اس سے دعا ہے کہ وہ بار بار کام لیتا رہے. میں 21 مارچ 2022 کو اپنی آفیشیلی ذمہ داریاں جو مجھ پر تھی اس سے سبکدوش ہو چکا ہوں، اور پچھلے کے مقابلے میں اب میں زیادہ ہی تیزی کے ساتھ، زیادہ ہی لگن کے ساتھ، زیادہ ہی دلچسپی کے ساتھ سماجی کام کرنا چاہتا ہوں. اچھا، آپ ریٹائرمنٹ سے پہلے بھی کام کرتے تھے؟ 2016 سے عزیزم میں یہ کام میں نے شروع کیا ہے. 2016 سے 2016 جنوری سے، اور میں نے مختلف سطح پر یہ کام شروع کیا. الحمدللہ تعلیمی سطح پر بھی شروع کیا ہے اور کر رہا ہوں. تعلیمی سطح پر علامہ شبلی اسکالرشپ کے تحت ہم نے ہندوستان کے مختلف اسٹیٹ میں غریب، نادار اور ذہین طلبہ، اس میں تینوں کرائٹیریا ہے، غریب، نادار اور ساتھ ساتھ ذہین طلبہ کو ہم نے اسکالرشپ دینے کا نظم کیا، اور الحمدللہ بڑے پیمانے پر ہم نے دیا، اور کافی مقدار پر. اس میں مسلم اور غیر مسلم کی کوئی تحدید نہیں رہی. یہ ہم نے یہ اسکالرشپ تقریباً سب کے لیے رکھا ہے. خاص طور سے یقیناً میرا پہلو مسلمانوں کی طرف زیادہ تعلیم ہے، چونکہ لیکن یہ کام دونوں کے لیے، لیکن دونوں کے لیے، اور جی ہاں الحمدللہ یہ دونوں کے لیے ہے. لیکن مسلمانوں پر فوکس زیادہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ معاشی اور سماجی اور تعلیمی اعتبار سے جیسا کہ سروے آتا رہتا ہے یہ لوگ پیچھے ہیں. اس وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑا یہ عام دھارے میں آ جائے، لوگوں کے برابر آ جائے. اس لیے ہم نے ان کو خاص پہلو ان کے لیے خاص رکھا ہے نقطہ نظر. باقی یہ کہ غیر مسلموں کو بھی ہم برادران وطن کو بھی دیتے ہیں. اس کے لیے ہم نے مدھوا پور تک کا سفر کیا، اور مدھوا پور میں بھی جو پچھڑا علاقہ ہے وہاں بھی ہم نے اسکالرشپ کا پروگرام کیا، اور یہاں کے جو موجودہ MLA ان کی موجودگی میں کیا. لکھنؤ میں ہم نے ڈاکٹر سعید الرحمان صاحب اعظمی ندوی ان کی صدارت میں کئی پروگرام کیے. مولانا خالد رشید فرنگی میلی ان کی صدارت میں ہم نے پروگرام کیا. علامہ شبلی اسکالرشپ کے نام سمستی پور میں ہم نے کئی پروگرام کیا، مولانا انیس الرحمان قاسمی صاحب کے زیر نگرانی. اسی طریقے سے مختلف اسٹیٹ میں جہاں جہاں ہم کو ضرورت محسوس ہوتی ہے وہ کرتے ہیں. دوسرا کام جو ہے آپ اکیلے لے کر اٹھے ہیں یا پھر ان کے پیچھے؟ اس کے پیچھے ہمارے ساتھ ہمارے ندوی برادران کی ایک ٹیم ہے. اچھا، ٹیم. اور الحمدللہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ جو انفرادی سطح پر بھی، اجتماعی سطح پر بھی اور تنظیمی سطح پر بھی وہ لوگ خوب کام انجام دے رہے ہیں. اس میں ندوی بھی ہیں، اور خاص طور سے ہمارے 2-4 ایسے دوست ہیں جو ہیں تو قاسمی دارالعلوم دیوبند سے ان کی فراغت ہے، لیکن الحمدللہ ندوی نہ ہوتے ہوئے بھی اس میں حصہ لے، بڑے ندوی کی طرح اور ندوی الفکر ہے. یہ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جتنی ٹیم ہے، جامعۃ الفلاح، جامعۃ الاصلاح، دارالعلوم نظرۃ العلماء لکھنؤ، دارالعلوم دیوبند، ایسے اور عمر آباد، یہاں کے بھی فارغین میرے ساتھ الحمدللہ. ہم ان سب کے ایک ادنا چھوٹے سے بھائی کی حیثیت سے
ان سب کی ذمہ داریوں کو ہم پوری کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سے مکمل اور بہتر طریقے سے کام کرے. یہ چیز ہے. اور یہ جو سماجی سطح پر آپ کے بیواؤں کے درمیان جو ہاں کام ہے اس کے بارے میں اب میں بتاؤں آپ کو کہ تعلیمی سطح پر تو یہ کیا میں نے, اور پھر ساتھ ساتھ تعلیم کو فروغ دینے کے لیے تجربے کے طور پر ہم نے رابعہ گرلز پبلک اسکول, جس جگہ بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہے رابعہ گرلز پبلک اسکول. اس کو 1 سال قبل ہم نے قائم کیا اور الحمدللہ ابھی اس میں تقریباً 60 بچے اور بچیاں زیر تعلیم ہیں, جس میں نصف سے زائد یتیم, غریب اور مجبور بچے ہیں جن کی تعلیم فری آف کاسٹ ہے. باقی یہ جو بچے فیس دے سکتے ہیں معمولی سی فیس لیتے ہیں ہم صرف اسکول مینٹیننس کے لیے. دوسری بات یہ ہوا تعلیمی سطح پر ہم نے جو کام شروع کیا ہے. انشاءاللہ ہم جلدی ایک ضلع کو پکڑ کے, خاص طور سے جیسے یہ مدھونی ضلع ہے, یہ تعلیمی لحاظ سے بہت پیچھا ہے, سیاسی لحاظ سے بہت اوپر ہے, لیکن تعلیمی لحاظ سے یہ علاقہ آپ غور سے دیکھیں, ہر جگہ گھومیں تو یہ بہت ہی پچھڑا ہے. یہاں کے جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں انہوں نے شہر کو پکڑ لیا, اس طرف کبھی پلٹ کے نہیں دیکھا, یہاں کے لوگوں کے بارے میں کبھی سوچا نہیں, اور سوچا تو شاید بہت کم طریقے سے سوچا. تو ہم نے یہ سوچا ہے کہ یہاں ہم 5 ایسے علاقے کو چنے, 5 گاؤں کو, اور ایک نمونے کی تعلیم کا ہم ان پر بنیاد رکھیں. وہ 5 گاؤں ایک مدرس ہو, وہاں کے بچوں کو اخلاقی اور سماجی و دینی تعلیم دے سکیں تاکہ وہ بچے آگے بڑھ کر ملک اور ملت کے لیے فائدہ مند ہیں. یعنی پہلے تربیت پھر تعلیم, تعلیم و تربیت نہیں, تربیت و تعلیم. تربیت و تعلیم ہمارا مقصد یہ ہوگا. وہ اسکول کے بچے ہوں گے لیکن ان کو تربیت کے لیے ہم بلائیں گے انشاءاللہ. اور یہ ہمارا کیمپ کی ایک شکل ہوگا جو مہینے بھر ان بچوں کو ہم نگرانی کریں گے, اور ہم میں ایسے کوئی ذمہ دار ہوگا جو ان 5 مکاتب کو مسلسل دیکھتا رہے گا انشاءاللہ. یہ میں نے اس لیے کیا ہے, میں آپ کو کھل کے بتاؤں کہ لوگ کہتے ہیں کہ RSS, وشو ہندو پریشد, فلاں تنظیمیں منظم انداز سے تعلیم کرتے ہیں اور بچوں کی تربیت کرتے ہیں, تو کیا ہم ان سے کم ہیں؟ ہمارا نظام ان سے کم ہے؟ ہم نے یہ سوچا ہے کہ ٹھیک ہے ہم ان کے مقابلے میں نہیں آئیں گے, ورنہ ہم ان کے مقابلے کی طرح کوئی کام کریں گے, لیکن پھر اسی نہج کو ہم اختیار کریں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا تھا. کہ مختلف جا کر کے انہوں نے اپنے وقت بھیجے تھے, اپنے صحابہ کرام کو بھیجے اور کہا جاؤ وہاں تعلیم و تربیت کا نظم کرو. تو ہم بھی وہی انشاءاللہ تعالیٰ کریں انشاءاللہ. تو یہ تو ہوا تعلیم کا. اب آئیے رفاہی کام پر. آپ نے سوال کیا, رفاہی کام میں عزیزم, میں سیلاب ہو, جاڑا ہو, رمضان المبارک ہو, ان مواقع پر غریب, ضرورت مند, بیوگان, ان لوگوں کی مدد کرنے کے لیے ہم اور ہمارے احباب انٹرنیشنل ندوی فورم کے جو دوست ہیں اور طاہر حسین ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ, یہ ایک رجسٹرڈ باڈی ہے, اس کے تحت ہم لوگ کام کرتے ہیں. اور الحمدللہ سال بھر میں مختلف مواقع سے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ 500 سے کم افراد کو ہم فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. تقریباً 500. یہ بہت بڑی تنظیم نہیں ہے ہماری, ہم دوستوں کی تنظیم ہے, ہم دوستوں کے ذریعے کام کرتے ہیں. کتنے لوگ ہوں گے اس تنظیم؟ ہمارے تقریباً اس میں 80 سے 85 افراد. 80 سے 85 افراد الحمدللہ یہ ہیں, اور سب کی حمایت ہمیں حاصل رہتی ہے نا. بچے سب تعاون کریں, کوئی ضروری نہیں ہے کبھی آپ نے کیا اور کبھی نہیں کیا, لیکن یہ تقریباً ہماری, آپ یہ مان کے جائیں کہ 100 کے افراد ہمارے پاس تقریباً. اور ہماری ایک ٹیم ہے جو ہم انٹرنیشنل ندوی فورم کے نام سے یہ جانا جاتا ہے, اور ابھی تک انٹرنیشنل ندوی فورم کے تحت 3 مساجد مکمل ہو چکی ہیں. اس کے بعد مکتب قائم ہوا, یہ جو اسکول ہے رابعہ گرلز پبلک اسکول, اس میں بھی ہمارے دوستوں کا کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں حصہ ہے الحمدللہ, اس میں کوئی شک کی بات نہیں. اب یہ رمضان المبارک میں جو ابھی 2022 میں یہ رمضان ہے, لاک ڈاؤن کے بعد کھل کر کے کام کرنے کا ہمیں موقع ملا ہے, ورنہ لاک ڈاؤن میں ہم نے دہلی میں بیٹھ کر ہی, اللہ کا کرم اور احسان ہے اس مالک کا کہ ہمارے دوستوں نے اور ہم نے اتنا کام کیا ہے جس کا میں بیان نہیں کر سکتا ہوں, تصور بھی نہیں اٹھا سکتا. ہم نے لاک ڈاؤن میں لوگوں کو خوب مہاراشٹر, مدھیہ پردیش,
भोपाल वगैरह वगैरह मुख्तलिफ जगह जहाँ जहाँ से अपीलें आई, दरखास्तें आई, हमने उनको की। आज भी हम कलकत्ता के लोगों को भी हमने अभी अपने ज़कात के हिस्से में शामिल किया है। तो इसमें ज़कात, अतिया, सदक़ात, फितरा ऐसे जो लोग भेजते हैं वो सिर्फ लिख देते हैं कि ये रकम फला फंड की है, हम उसको फिर इस हिसाब से अल्लाह का शुक्र देखते हैं। जहाँ कंफ्यूजन होता है, हमारे एक दोस्त हैं, उनसे हम इस सिलसिले में रहनुमाई भी लेते हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह वो मुफ्ती भी हैं और इंटरनेशनल नदवी फोरम के मेंबर भी हैं। तो इस तरीके से काम हम बहुत सोच समझ कर बहुत तरतीब से करते हैं। इफ्तार पार्टी जो होती है, अब जो मैंने इफ्तार पार्टी जो होती है उसका मकसद सिर्फ एक है कि हम उन तक भी अच्छा खाना पहुंचाने की कोशिश करें कि जिनको पूरे रमजान बेहतर इफ्तार नसीब ना हो। एक दूसरा मकसद, उसमें हम उन लोगों को भी बुलाते हैं जो माशाअल्लाह अच्छे हैं, अपना खाते पीते हैं, लेकिन उनको भी बुलाते हैं कि ताकि एक दूसरे को एक साथ बैठने का इत्तेफाक। कमजोर यानी एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और याद, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा रहा, तो हम अपने साथ मजदूर को भी बैठाते हैं, अपने साथ हम मजदूर तबके के लोगों को भी बैठाते हैं, नमाजी भी होते हैं और ऐसे लोग भी होते हैं कि जो लोग मुआशरे में तिजारत करते हैं, समाज में कुछ दूसरा काम कर रहे होते हैं, लेकिन बेचारे वो मुख्तलिफ जगहों पे होते हैं, उनको भी बुलाते हैं। और अच्छे लोग भी होते हैं, अच्छे से मुराद मेरा मकसद ये है कि जो लोग साहिब निसाब होते हैं, और वो लोग भी होते हैं जो लोग बेचारे कभी कभी अच्छा उनको अल्लाह रब्बुल इज्जत मुयस्सर करता है, हम उनको बुलाते हैं। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा मकसद है वो ये है कि हम एक दूसरे को जाने, एक दूसरे से हमारा तारुफ हो और हम एक दूसरे के साथ मिल बैठ करके एक वक्त अल्लाह का शुक्र अदा कर सकें, एक दस्तरखान। ये चीज बाज़ लोग सवालात होते हैं, ये इफ्तार पार्टी जो है एक ही दिन में करा दिए जाते हैं और एक ही दिन जो है नसीब करा दिया जाता है उनको खाना, फिर फोटो वगैरह। हाँ, तो बहुत सारे जहन में रहते हैं, तो इसका खुलासा मैंने एक प्लान बनाया था और जो प्लान इस बार मैं कामयाब नहीं हो सका हूं मैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला जब मैंने सोचा है तो मैं इसको कामयाब करूंगा और ये कामयाब होगा। तो ये कि मैंने छोटी छोटी चंद ऐसी मसाजिद, अभी इस बार सफर में मैंने तकरीबन 8 मसाजिद का मैंने सफर किया है मुख्तलिफ, जिनके बारे में मुझे मालूम है कि ये गांव बहुत ही पिछड़ा है। उन मसाजिद में मैं गया तो वहां वाकई रोज इफ्तार की सूरत है, तो मैंने कुछ ऐसा नज़्म कर दिया है, लेकिन मैं उसको जाहिर नहीं कर सकता हूँ अभी, इसलिए कि बाकायदा मुनज़्ज़म अंदाज में वो काम नहीं अभी नहीं हुआ है। लेकिन जिस दिन मुनज़्ज़म अंदाज में काम होगा इंशाअल्लाह दुनिया देखेगी इंशाअल्लाह कि उन मसाजिद में हमने पूरे महीने का नज़्म कर दिया है कि भाई ये लो, और आप अपने रोजा इफ्तार करने वालों को कम से कम खजूर और ये शरबत का नज़्म करो। तो ये जो सवाल रहते हैं लोगों के जहन में कि इफ्तार पार्टी एक दिन की होती है, तो इनका असल मकसद जो है वो ये है कि सब लोग आपस में मिल जाएं, एक साथ मिलकर एक दस्तरखान पर बैठ जाएं, ये भी है एक बड़ा मकसद इनका। और दूसरा ये कि जिनको पूरे रमजान नसीब नहीं होता है उनको कुछ नसीब हो जाए, अच्छा नसीब हो जाए, बस ये असल मकसद है। ये तो दो मकसद, एक मकसद हुआ। दूसरा मकसद जो हमने कहा कि जो परमानेंट, उनके उस सवाल का भी जवाब इसमें है कि हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ ऐसा नज़्म करने जा रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अगर तौफीक अता फरमाई, हमारी सेहत और हमारी जिंदगी बाकी रही, तो इंशाअल्लाह अगले रमजान में हम ये करेंगे कि कम से कम एक खजूरी से हम मुस्तकिल के साथ एक मस्जिद, 2 मस्जिद, 3 मस्जिद, 4 मस्जिद को हम अदा करेंगे इंशाअल्लाह। फिर ये सवाल खुद ब खुद खत्म हो जाएगा कि हम एक दिन इफ्तार पार्टी का मफहूम, इफ्तार पार्टी का तो मफहूम समझ लेना चाहिए कि कोई खास चीज है, कोई खास, लेकिन इफ्तार करवाना ये एक अलग है। बात लोग का जहन जो है ना वो होता है नहीं, मतलब इफ्तार पार्टी जो होता है मौलाना, इफ्तार पार्टी का मतलब ही हुआ कि एक खास किस्म की का एहतमाम किया गया, और जो इफ्तार कराना होता है वो खास नहीं होता है, वो तो होता है कि इफ्तार करवाया जाए, इफ्तार साइन वो हम करवाते हैं इंशाअल्लाह। और ये जो बेवाओं के, हाँ, ये जो आपने कहा कि बेवाओं के सिलसिले में मैं आपको बता दूं, नाम तो मैं बिल्कुल नहीं ले सकता हूँ, नहीं मतलब ये, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि मैंने अपने गांव से ये तजुर्बा किया है कि यहाँ तकरीबन 1 दर्जन बेवा को मैंने मुंतखब किया है। हमारे एक दोस्त हैं तासमी, मैं उनका भी नाम नहीं लूंगा क्योंकि फिर मजा नहीं आएगा। उनके तवस्सुत से इस गांव में तकरीबन 1 दर्जन बेवाएं ऐसी हैं जो माहाना मुस्तफीद हो रही हैं। और ये रमजान में जो हमने देना शुरू किया तो हमने एक टारगेट रखा, जैसे अभी उस टारगेट पर लोगों को लाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, ज़हन बनाना
کہ 40 سال سے جو کم عمر کی بیوائیں ہیں ان کو زیادہ ترجیح دی جائے، اس لیے کہ ان بیواؤں کا کوئی وارث نہیں ہے، ان بیواؤں کے پاس کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے. لیکن اگر مثال کے طور پر ہماری ماں ہو، ہماری دادیاں ہوں، تو بھائی ہم ان کے لیے کما رہے ہیں نا. بالکل وہ دوسرے نمبر پہ آئیں گی، پہلے نمبر پہ یہ. لیکن جن کے گھر میں اگر کمانے والا ہے تو میں ان کو کہہ دیتا ہوں کہ آپ اسے مت لیجیے. الحمدللہ لوگ مانتے ہیں، اور ہم نے اب تک تقریباً آج کی ڈیٹ تک صرف تقریباً 150 کا ٹارگیٹ پورا کیا ہے اس رمضان صرف. اور رمضان میں اور باقی پورے سال ہوتا ہے. وہ تو سال بھر تو ہم کہتے ہیں الگ چیز ہے. اس رمضان 2022 میں اللہ کا کرم و احسان ہے کہ تقریباً 150 کا ٹارگیٹ. اس تعلق سے ایک بات یہ کہ مطلب یہ جو لوگ دیتے ہیں اور فوٹوز وغیرہ شوٹ کرتے ہیں تو لوگوں کے ذہن میں یہ سوال رہتا ہے یہ فوٹو کیوں لیا جاتا ہے. تو بالکل صحیح، میں بتاتا ہوں. یہ فوٹو میں کسی اخبار میں کبھی نہیں بھیجتا ہوں. سب سے پہلا کام تو یہ سمجھ لیجیے، یہ فوٹو صرف میں اس لیے لیتا ہوں، جو سچ بات ہے میں آج کھل کے کہہ دوں، کہ تاکہ میں اپنے ان احباب کو یہ واضح کر سکوں. حالانکہ میں سب نہیں بھیجتا ہوں، کبھی کبھی کچھ بھیج دیتا ہوں کہ یہ کام ہوا، تاکہ ان کے ذہن میں خدا نہ خواستہ شیطانی وسوسہ اگر آئے کہ خالد نقوی نے اس پیسے کا کیا استعمال کیا، جو ان تک واضح ہو جائے. یہ اصل مقصد ہے فوٹو کا. اصل اور کوئی مقصد نہیں. کبھی اخبار میں نہیں آتا. نہیں، کبھی نہیں. ہم نے اخبار میں بھیجا ہی نہیں. اور اگر بھیجا تو صرف میری اپنی تصویر ہوتی کہ ہم دے رہے ہیں کچھ، اور یعنی خاتون کی تصویر کو ہم چھپا دیتے ہیں، کوشش اس بات کی پوری نہیں کرتے ہیں. اور ویسے بھی جب ہم فوٹو لیتے ہیں تو اس بات کا ہم پورا خیال کرتے ہیں کہ ان کی شکل میری طرف اور میری شکل کیمرے کی طرف. اس کا ہم خاص خیال رکھتے ہیں کہ خواہ مخواہ ان کی تصویر سے کیا مطلب ہے. لیکن ہم جو یہ تصاویر کسی جگہ لیتے ہیں اور بعض جگہوں کی اپنے دوستوں کو بھیجتے ہیں، اس کا مقصد وہ بھی ہم سے کبھی انہوں نے الحمدللہ مطالبہ نہیں کیا، بالکل کبھی نہیں پوچھا. لیکن میں اپنی شرح صدر کی خاطر، میں اپنی تشفی کی خاطر یہ ان کو بھیج دیتا ہوں. یہ کام ہے. تو ابھی جو 10 دن بچا ہوا ہے رمضان میں، تو اگلا پلان آپ کا؟ ابھی اگلا پلان یہ ہے کہ میں یہاں سے انشاءاللہ تعالیٰ آج دہلی کے لیے روانہ ہو رہا ہوں، اور دہلی جا کر وہاں اب تک میرے پاس تقریباً 30 سے 35 خواتین کی درخواست آ چکی ہے دہلی میں، اور 3 مساجد سے یعنی مدرسہ سے آ چکا ہے کہ وہاں کی افطار کرائیں. میں کوشش کروں گا اگر اسباب میرے پاس مہیا ہوئے تو انشاءاللہ تعالیٰ اب جو باقی بچتے ہیں 10 دن اس میں کچھ وقت اور مزید لگا سکوں انشاءاللہ. یہ ہے میرا رمضان کا مقصد، یہ رمضان کا ٹارگیٹ ہے. باقی سال بھر تو الحمدللہ مختلف کام ہم کرتے ہی رہتے ہیں. اللہ کا فضل و کرم ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کی توفیق سے، یقیناً بغیر اس کی توفیق کے ہم کچھ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں. ہم کیا کوئی نہیں رکھتا ہے. تو بس یہ چیزیں واضح ہمارے سامنے. جزاک اللہ خیرن. تو یہ ان کی بات پوری ہوئی. اور جو بعض لوگوں کے ذہن میں جو سوالات ہوتے تھے اور سوال جو کرتے تھے لوگ، ان کا بھی جو ہے ازالہ کر دیا گیا ہے. تو اب ذہن میں سوال نہیں ہونے چاہیے، اور بھی کچھ سوالات ہو تو پوچھ سکتے ہیں. کسی تک جزاکم اللہ.